أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البتہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے ایمان والوں پر کہ جب مبعوث کیا ان میں رسول کو جو کہ ان کی اپنی جنسوں میں سے ہے، تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات کو اور پاکیزہ بناتا ہے ان کو اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور بے شک تھے یہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی کے اندر۔ بحمد اللہ تعالی اس آیت مبارکہ سے ملتی جلتی آیت مبارکہ جس میں آپ کے 4 فرائض منصبی کا تذکرہ ہے، سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے اختتام پر آپ سن چکے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے جب اس مقام پر اس آیت کو ذکر کیا تو مقصود اور منشا اور چیز تھی۔ یہاں پر جو ذکر فرما رہے ہیں تو مقصود اور غرض و غایت اور ہے، مضمون ایک جیسا ہے۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مناسبت سے ذکر کیا گیا، کیونکہ پیچھے مضمون چل رہا تھا کہ اہل کتاب یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین عرب بھی، تینوں گروپ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیمی ہونے کے ہی دعوے دار تھے۔ تو اس مقام پر اس کو ذکر کرنے کا منشا اور مقصود یہ تھا کہ اصل ابراہیمی وہ ہے جس کے لیے تعمیر بیت اللہ کے بعد ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی، اور وہ کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر یہ بات میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ 4 فرائض منصبی پر تو یہاں پر اب دوبارہ گفتگو نہیں ہوگی، لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایک آیت کا آغاز ہے اور ایک آیت کا اختتام ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت سے ہمارے نبی کو جنہوں نے مانگا تھا انہوں نے بھی کتنے کاموں کے لیے مانگا تھا؟ 4 کاموں کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر 4 باتیں ذکر کی کہ وہ رسول یہ کرے یہ کرے، 4 باتیں ذکر کی۔ اللہ رب العزت نے جب اس پیغمبر کو بھیج دیا تو اللہ نے بھی اس کے فرائض منصبی کتنے مقرر کیے ہیں؟ 4 ہی مقرر کی۔ یہ بہت تفصیل سے باتیں میں نے عرض کی تھی۔
اب یہاں پر اس آیت کا منشا کیا ہے، مقصود کیا ہے، اس آیت مبارکہ کو اس مقام پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے نبوت کی شان سے خیانت کی نفی کی گئی ہے، شان نبوت سے ایک جرم کی نفی کی گئی ہے، کون سی؟ خیانت والی۔ کل کے درس میں اسی سلسلے میں بات تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے تمہارے اوپر کہ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی رضا کا طالب ہے اور ایک وہ ہے جس پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، بتاؤ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا پھر نبی میری رضا کا طالب ہے اور خیانت کرنے والا میرے غضب کا مستحق ہے، بتاؤ نبوت سے پھر یہ کام ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ رب العزت اس مقام پر اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ایمان والوں کے دل میں اپنے حبیب کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی منزلت کو بٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ منافقین جو تھے وہ ان کے دلوں سے حضور کی جو اہمیت ہے، اللہ کے حبیب کی جو قدر و منزلت ہے، اس کو کم کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا آپ کی ذات اقدس کے اوپر خیانت کی تہمت لگا دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو، میرے نبی کے بارے میں لوگوں کی باتیں سن کر اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ لانا، پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مقاصد کتنے اعلیٰ ہیں، اس نبی کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کام کتنا اعلیٰ ہے، وہ مقصد کتنا اعلیٰ ہے۔ جس نبی کی بعثت کے مقاصد اتنے اعلیٰ ہوں وہ کبھی بھی خیانت کا ارتکاب کر سکتا نہیں ہے۔ اور آیت کے اختتام پر فرمایا اپنی حالت جو پہلے تھی اس نبی کے آنے سے پہلے اور جو اب تمہاری حالت ہے، اس حالت پہ غور کرو گے تو نبی کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی اور لوگوں کی باتیں سن کر تمہارے دل میں نبی کی ذات کے بارے میں کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس نبی کے آنے سے پہلے، اس نبی کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کیا تھے جن کو اب ایمان والا کہا جا رہا ہے، یہ پہلے کیا تھے؟ لفی ضلال مبین، واضح طور پر، صریح طور پر گمراہی کے اندر تھے۔ جس نبی کی بعثت کے بعد تم اولئک علی ھدی کا مصداق بن گئے ہو، یہ بتاؤ وہ نبی اس کام کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر اس آیت مبارکہ کو ذکر کر کے ایمان والوں کے دلوں کے اندر اللہ کے حبیب کی عظمت اور اہمیت کو بٹھانا مقصود ہے، سمجھ آئے گی؟ اور جو منافقین کی طرف سے پروپیگنڈا اور کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ کے حبیب کی جو اہمیت ہے، قدر و منزلت ہے، وہ کم ہو جائے، اور اللہ کے حبیب کی ذات کے اوپر مالی طور پر انہوں نے جو تہمت لگائی، اس کے ذریعے سے ان کے دل میں عظمت کم ہو جائے، تو اللہ نے اس کے لیے یہ دلائل ذکر کیے ہیں۔ فرمایا کہ شان نبوت کے یہ کام مناسب ہی نہیں ہے، سمجھ آئے گی نا؟ جس کی بعثت کا مقصد اتنا اعلیٰ ہو اور جس کا مقصد ہی یزکیہم، لوگوں کو گناہوں سے کیا کرنا ہو؟ پاک کرنا ہو، وہ خود اس قسم کے گناہ کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہے، سمجھ آئے گی؟ فرمایا کہ جس کی محنت کی وجہ سے اور جس کی کوششوں کی وجہ سے یزکیہم، تم لوگ پاک ہو گئے ہو ان گناہوں سے، تو وہ نبی ان گناہوں کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے، سمجھے گی جناب؟ تو اس مقام پر آپ کی ذات، آپ کی اہمیت اور آپ کی شان ایمان والوں کے دلوں میں بٹھانی مقصود ہے۔ اب آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں جو بات ہے اس کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، اس لیے اللہ نے آیت کا تذکرہ ہی بڑے عجیب انداز میں کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تو ایمان والوں پر میرا احسان ہے، یہ نبی تو ایمان والوں پر کیا ہے؟ میرا احسان ہے۔ میں نے اس نبی کے ذریعے سے تم پر احسان کیا ہے، تم اس نبی کے بارے میں کسی قسم کی بات اپنے دل میں لاؤ گے، فرمایا یہ میرے احسان کی پھر کیا ہوگی؟ نا قدری ہوگی، سمجھے گی؟ یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، یہ میری طرف سے بہت بڑا احسان ہے، فرمایا لیکن احسان کن پر ہے؟ علی المومنین، ایمان والوں پر ہے، سمجھے گی؟ یہود پر مصطفیٰ احسان نہیں ہے اللہ کا۔ دیکھ لیجیے اللہ نے کیا فرمایا، لقد من اللہ علی المومنین، ایمان والوں پر احسان ہے،
کن پر احسان ہے؟ ایمان والوں پر احسان ہے. منافقین پر اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے. جو اس کے نبی کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان پر نبوت کی وجہ سے اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے. سمجھے گی؟ کیونکہ ان کے اوپر تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. سمجھے گی؟ فرمایا لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے، علی المؤمنین، کن پر؟ ایمان والوں پر. سمجھے گی جناب؟ تو اللہ رب العزت کی تو ویسے بھی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت اس کی نعمتیں ہیں جو ہمارے احاطہ شمار میں بھی نہیں لائی جا سکتی، مگر کوئی نعمت بھی ایسی نہیں ہے جس نعمت کو ذکر کر کے احسان جتلایا گیا ہو. یہ اللہ کے حبیب کی بعثت والی، رسالت والی اتنی بڑی نعمت ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ نے اس کو ذکر کر کے احسان جتلایا ہے. فرمایا کہ میرا ایمان والوں پر کیا ہے؟ احسان ہے. سمجھے گی؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے علی المؤمنین، ایمان والوں پر. اب دیکھیے ذرا احسان ہے کس چیز کے اندر، کہ وہ احسان کس وجہ سے احسان بن رہا ہے. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اللہ نے ان کے اندر رسول کو مبعوث کیا ہے. فرمایا اس رسول کی بعثت ہی ایمان والوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. نمبر 2، فرمایا کہ پھر اس احسان کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ من انفسہم، اس رسول کو ان کی جنس میں سے بھیجا ہے. یہ الگ احسان ہے. پہلا احسان کیا ہے؟ ان کا بھیجنا، ان کو رسول بنا کر مبعوث کرنا، یہ پہلا احسان ہے. اور دوسرا احسان کیا ہے کہ من انفسہم، میں نے جو اس رسول کو بھیجا ہے تو ملائکہ کی جنس سے بنا کر نہیں بھیجا، نوریوں کی جنس سے بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ من انفسہم، ان کی اپنی جنس سے بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ کے حبیب کا انسانیت کی جنس میں سے آنا، بشریت کی جنس میں سے آنا، یہ اللہ کا ایمان والوں پر کیا ہے؟ احسان ہے. سمجھے گی جناب؟ اب یہ مضمون بہت پھیلا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر مختلف انداز سے. مفسرین نے جو کچھ اس کا ذکر کیا ہے اس کا وہ خلاصہ میں 2-4 الفاظ میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کال کے اعتبار سے احسان ہے. کس کے اعتبار سے؟ کال کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو کو. سمجھے گی کہ اللہ رب العزت نے اس رسول کو ان ہی کی بولی کے اندر، ان ہی کی لغت کے اندر، ان ہی کی زبان کے اندر رسول بنا کر بھیجا ہے. اس لیے کہ اگر اس رسول کی گفتگو، اس رسول کی لغت، اس رسول کی زبان ان سے الگ ہوتی، نہ وہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے تھے، نہ یہ اچھے طریقے سے بات کو کیا ہے؟ سمجھ سکتے تھے. آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ پختون ہمارے علاقے میں آتے ہیں دعوت و تبلیغ کی نسبت کے ساتھ، اگر وہ اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی. سمجھے گی جناب والا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی زبان کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے. اور اگر کوئی ہمیں اپنی زبان میں سمجھاتا ہے اور اپنی زبان کے الفاظ کے اندر سمجھاتا ہے اور اپنے جو ہمارے روز مرہ استعمال کے الفاظ ہیں ان کی مثالیں دے کر سمجھاتا ہے تو ہم اس کی بات کی گہرائی تک کیا ہے بھائی؟ پہنچ جاتے ہیں. سمجھے گی؟ اور ہم باقاعدہ خود بھی کہتے ہیں کہ جس اسٹیشن تو یہ بول رہے ہے ادھر سانو پتا چل رہا ہے. سمجھے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لفظ ایسے بولتا ہے سمجھانے کے لیے جو الفاظ ہم سے آشنا ہوتے ہیں، ہم ان سے آشنا ہوتے ہیں، نہ واقف نہیں ہوتے. تو فرمایا کہ یہ جو جنس میں سے رسول بنا کر بھیجا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نبی کی زبان اور ان کی زبان کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی قوم کی زبان کے اندر بھیجا ہے. سمجھ آئے گی؟ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے مسائل کی کیا کر سکے؟ وضاحت کر سکے. اس لیے کہ وضاحت جو ہے نا، صحیح وضاحت جو ہے وہ صرف اپنی ہی زبان کے اندر ہو سکتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ من انفسہم، قال کی وجہ سے احسان ہے. نمبر 2، حال کی وجہ سے احسان ہے. اگر اللہ رب العزت جو ہے جن سے نورانیت سے اور جن سے ملائکہ سے ان کو بھیج دیتے تو پھر امت کا استفادہ کرنا مشکل ہو جاتا.
امت کا استفادہ کرنا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ جنس کا جنس سے استفادہ کرنا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ غیر جنس کا غیر جنس سے کیا کرنا بھائی؟ استفادہ کرنا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق میں سے ہوتے یا کسی اور مخلوق کی جنس میں سے ہوتے تو ہمارے لیے ان سے استفادہ کرنا کیا ہوتا؟ بہت ہی مشکل ہوتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب مشرکین عرب جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی وجہ سے آپ کا انکار کیا اور کہا کہ دیکھو جی اللہ نے اس کو بشر بنا کے رسول بھیج دیا ہے اور انسان بنا کے بھیج دیا ہے، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر رہائش پذیر فرشتے ہوتے تو پھر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول بھی کن کو بنا کر بھیجا جاتا؟ فرشتوں کو بنا کر بھیجا جاتا، لیکن چونکہ زمین پر بسنے والے انسان ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول جس کو بنا کر بھیجا ہے وہ بھی کون ہے؟ انسان ہے۔ دیکھو نا، اگر جبریل امین جو ہے وہ ہمیں ٹھیک ہے عقائد کی باتیں بتاتے تو ٹھیک ہے جناب والا، کیونکہ وہ بھی ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں اور مختلف قسم کی ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو معاملات کی دعوت ہے اس کے اندر تو جبریل امین ہمارے لیے کس طرح نمونہ بن سکتے تھے؟ جب وہ کہتے کہ بھائی خیانت نہیں کرنی، جبریل کہتا کہ خیانت، جو ہمارا عنوان چل رہا ہے خیانت نہیں کرنی، تو جبریل کو تو مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو کھانے پینے سے کیا ہے بھائی؟ پاک ہے جناب والا۔ اس کی تو اولاد نہیں ہے، اس کے تو رشتہ دار نہیں ہے، اس نے اولاد کے لیے بلکہ پوتوں کے لیے پڑ پوتوں کے لیے جائیداد ہی نہیں بنانی اس نے جناب والا کہ اس کو کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب کرنا پڑے، تو پھر ہم اس سے کس طرح استفادہ کر سکتے تھے؟ سمجھ آئے گی جناب والا۔ اسی طرح گھریلو معاملات کے اندر اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اور والدین سے کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں سے کیسے سلوک کرنا ہے، کھانے پینے سے متعلق، جنگی حالات سے متعلق، امامت سے متعلق، ان چیزوں سے متعلق جو ہے ہمارے لیے امت کے لیے جبریل سے استفادہ کرنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان ہے کہ میں نے ان کو جن سے بشر اور انسان میں سے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سمجھ آئے گی نا؟ اس لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ اب عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، مشرکین عرب کی جو ہے نا وہ بات بتا دیتے ہیں کہ مشرک کہتے تھے کہ یہ نبی کیا ہے بھائی؟ بشر ہے۔ میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کئی بار، اگر آپ دوستوں کو یاد ہو کہ بھائی ایمان والوں کے ماننے میں اور مشرکین کے ماننے میں فرق ہے۔ مشرکین آپ کو فقط بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ آپ کو فقط کیا مانتے تھے؟ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ ایمان والے بشر بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی جناب والا؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ قرآن مجید کے وہ مقام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو بشر ماننا، اللہ کے نبی کو جن سے انسانیت میں سے ماننا، یہ ابو جہل کا عقیدہ ہے جناب والا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ابو جہل آپ کو بشر مانتا تھا مگر آپ کو خالی بشر مانتا تھا، صفات نبوت کے ساتھ متصف بشر نہیں مانتا تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف بشر بنا کے بھیجا نہیں، بشر الرسولا، بشر بھی ہیں اور بشر ہونے کے ساتھ کیا ہے؟ رسول بھی ہیں۔ جب ہم نے ان کو رسول مان لیا تو ہم نے صفات کے اندر اپنی ذات سے ان کو کیا مان لیا؟ اعلیٰ مان لیا۔ سمجھے گی؟ کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں اور وہ کیا ہے بھائی؟ معصوم ہے۔ فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بس یہی بات ہے، سمجھے گی جناب؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا، آپ کے جن سے انسانیت کا انکار کرنا، یہ اللہ کے احسان کا کیا کرنا ہے بھائی؟ انکار کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی بات تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تو رسول بھیج، لیکن وہ رسول انہی میں سے ہو۔ سمجھا کہ جناب کسی کا وہ جناب ماموں ہو، کسی کا چاچو ہو، کسی کا جناب باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا پوتا ہو، کسی کا نواسا ہو، کسی کا بھانجا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، تاکہ اس کے کردار سے، اس کے حالات سے یہ لوگ پہلے سے مکمل طور پر کیا ہوں بھائی؟ آگاہ ہو۔ سمجھے؟ تو جو کمالات ہیں نا جناب والا، وہ کمالات نوری مخلوق کے اندر ہے ہی نہیں، کمالات سارے کے سارے کس مخلوق کے اندر ہے؟ بشریت کے اندر
اندر ہے، سمجھے گی جناب والا؟ تو عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنس کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے نور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بشر اور انسان ہے، سمجھے گی؟ کیونکہ جس کی حقیقت جو ہے وہ نورانیت والی ہو تو اس کے اندر وہ صفات آ ہی نہیں سکتی جو صفات کس کے اندر ہوتی ہیں؟ انسانیت کے اندر ہوتی ہیں۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں بار بار ہم ان کا مذاکرہ کرتے رہتے ہیں، جب یہ مقام آتا ہے یاد دہانی کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے تھے جبریل، میکائیل اور اسرافیل، جب بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے تو اس وقت وہ اپنی اصلی شکل میں آئے تھے یا بشریت کے چولے میں آئے تھے؟ بشریت کے لباس میں آئے تھے، مگر بشریت کے لباس میں جب وہ آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا تو انہوں نے کھایا نہیں کھایا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو بشر کی شکل میں آتا ہے اس کی حقیقت نور ہوتی ہے، اس میں بشریت والی صفات ہوتی نہیں ہے جناب۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، پھر وہ جناب لوط علیہ السلام کے پاس گئے، پھر اسی طرح بی بی مریم کے پاس جبریل امین انسانی شکل میں جب آئے اور بی بی مریم ڈر گئیں تو انہوں نے کیا کہا؟ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے اندر یہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے جناب والا۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر آپ رکھ لیں۔ اس وقت لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں جناب والا کہ یہ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں جناب والا، ہم کھانے پینے والوں کو رسول نہیں مان سکتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ چونکہ اولاد آدم میں سے ہیں، کھانا اور پینا یہ اولاد آدم کی کیا ہے بھائی؟ صفت ہے جناب والا۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر آپ بٹھا لیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور پیدا کیا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، خطیبانہ چٹکلے ہیں جناب والا، بیچاری بھولی بھالی سادہ لو عوام کو اللہ کے حبیب کی اصل حقیقت سے جناب والا بے خبر کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید خود وضاحت کر رہا ہے، اللہ کے حبیب کا اپنا ذاتی اعلان ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، بس اس کے بعد بات ہی ختم ہے۔ یہ سارے آج کل جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی جو اہمیت ہے اس کو ساری کتابوں کے اوپر حاکم نہیں مانا۔ قرآن کو ساری کتابوں پر کیا ہے؟ حاکم نہیں مانا۔ جس طرح ہمارے آئین کے اندر یہ بات ہے نا کہ حاکمیت اعلیٰ کس ذات کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح کتابوں کے اوپر جو حاکمیت ہے وہ کس کتاب کی ہے؟ قرآن مجید کی ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ بات اپنے ذہن کے اندر آپ بٹھا لیں کہ الحمدللہ یہی کوشش کریں ہمارے عقائد کس کتاب کے مطابق ہونے چاہیے؟ قرآن کے مطابق، اور پیارے نبی کی صحیح احادیث کے مطابق، اور صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے، اور کسی کتاب کے مطابق نہ بھی ہو تو کوئی پریشانی والا مسئلہ ہے ہی نہیں، سمجھے گی جناب؟ آج کل لوگوں نے مختلف جماعتیں جو بنائی ہوئی ہیں ان جماعتوں کے اندر شمولیت کے لیے ان کے نصاب بالکل الگ الگ ہیں کہ اگر تم ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی فلانی کتاب کے اوپر تمہیں کیا کرنے پڑیں گے؟ دستخط کرنے پڑیں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام کتابوں میں سپریم کتاب قرآن کو ماننا ضروری ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ جب تک قرآن کو بندہ سپریم نہیں مانتا اس وقت تک اس کو نہ صحیح عقیدے کا پتہ چل سکتا ہے نہ صحیح اعمال کا پتہ چل سکتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں۔ فرمایا جی لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، مگر وہ احسان ہے کن پر؟ ایمان والوں پر۔ کس چیز کا؟ دو چیزوں کا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اللہ نے مبعوث کیا کس کو؟ رسول کو۔ اور دوسرا احسان کیا ہے کہ من انفسہم، وہ رسول ان کی غیر جنس سے نہیں بلکہ کیا ہے؟ ان کی اپنی جنس میں سے ہے۔ اب اس رسول کے فرائض منصبی کیا ہیں؟ پہلا فریضہ کیا ہے؟